لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ شیئر کریں، اس میں کاٹ کوٹ نہ کریں. یہ میں ساری ہم چلائیں گے، ساری چلائیں گے، جو بھی آپ چلائیں. قرم ایجنسی کے متعلق پچھلے 6.5-7 ماہ سے میں کام کر رہا ہوں، اور میں نے پہلی نشست کی MPA قرم علی ہادی کے ساتھ. پھر میں انجمن حسینیہ کے سابقہ سیکرٹری جنرل جلال حسین بنگش کے پاس گیا، اور آج میں موجود ہوں. کسی تعارف کی محتاج نہیں، بڑی شخصیت ہیں قرم کی. انجمن فاروقیہ کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں، اور تری منگل کے علاقے میں آباد منگل قوم کے مشر ہیں، اور اس کے علاوہ قرم ایجنسی کے اہل سنت کے ترجمان اور اہل سنت والجماعت خیبر پختونخوا کے یہ سینئر نائب ہیں. یعنی میری مراد مولانا عید نظر فاروقی صاحب. میں مولوی نہیں ہوں. تو آپ کے حوالے سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں 2 نیشنلٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی ایک افغانی نیشنل بھی آپ ہیں اور پاکستانی نیشنل بھی ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے آپ بتائیے. 2007 میں جو بدامنی اور جنگ شروع ہوئی، اس کی بنیاد آپ کی تقاریر یا جلسے میں لگائے جانے والے نعروں سے پڑی. خاص طور پر ایک نعرہ جس میں مبینہ طور پر شہادت حسین مرد آباد معاذ اللہ، میں تو یہ لفظ نہیں کہوں گا، کہا گیا. کیا آپ اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی وضاحت بھی دیجیے گا. یہ بتائیے گا کہ پہلے پارا چنار سے اہل سنت کو نکالا گیا تھا، یا پہلے اہل تشیع کی طرف سے، یا صدہ سے اہل تشیع کو نکالا گیا تھا؟ تو پہلے زمینی تنازعات کی اگر بات کریں تو ان دونوں سائڈوں میں سے کس کو نکالا گیا تھا؟ بات قوموں کا ذکر ہے، یہ بنگش قوم کی ملکیت ہے، اور بنگش کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ شیعہ جو ہے یہ خانہ بدوش تھے، یہ خانہ بدوش تھے، یہ یہاں آئے ہیں. لیکن بنگش میں بھی تو شیعہ موجود ہے. یہ اچھا فاروقی صاحب، پارا چنار میں 2007 کے بعد اہل سنت کو بے دخل کیا جاتا ہے جی، لیکن 1978 میں شیعوں کو بے دخل کیا جاتا ہے صدہ سے. تو اب ان شیعوں کی زمینوں پر کون لوگ موجود ہیں، یا وہ کس کے زیر کنٹرول میں ہے وہ زمین؟ آپ کی اکثر ویڈیوز ہمیں نظر آتی ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ آپ ان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل تشیع کافر ہیں، واجب القتل ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو قرم کے اہل سنت ہیں وہ فلسطین اگر نہیں جا سکتے تو وہ پارا چنار کے شیعوں کے خلاف جہاد کریں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر نہیں ہے؟ جی محترم، آپ کا سوال ہے کہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. جی، واجب القتل بھی سمجھ لے کر، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین میں جو لوگ سنی نہیں جا سکتے وہ قرم میں شیعوں کے خلاف جہاد کریں، یہ آپ نے بات نہیں کی. یہ مجھے تو یاد نہیں ہے، شاید میں نے کی ہوں. ایسا نہ ہو کہ اب میں انکار کروں، آپ کریں کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں. مجھے تو یاد نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے اس واجب القتل کے فتوے کی وجہ سے ایک کرسچن کمیونٹی کا آدمی کہ جب وہ صدہ یا بگن سے گزرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، ایک تو سوال آپ کا غلط ہے. کیا کہ آپ کے فتوے سے، میں نے کہا ہم نے آپ کی بات سے ہم نے فتویٰ نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے جنگوں کے دوران ہم نے ہمارے منہ سے کسی کی بات نکلی ہوئی تھی، لیکن ہم نے فتویٰ نہیں دیا. آپ اپنی اس بات کو واپس لیتے ہیں؟ جی، واجب القتل والی بات کو واپس لیتے ہیں؟ یہ تو علماء کا کام ہے، یا آپ مفتیوں سے پوچھیے. ٹھیک ہے، آپ مفتی کے پاس پوچھیے کہ نہیں، وہ آپ کے الفاظ تھے جو میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، میرے الفاظ کہاں پہ ہیں ویڈیوز، تاکہ میں اس کی وضاحت پھر کر لوں. ویڈیوز کے اندر، وہ تو میں نے ایک جنازے میں کہا تھا، جنازہ سامنے پڑا ہوا تھا. نہیں، میرے الفاظ کہاں پہ ہیں؟ اچھا، ہاں، جب جنازہ پڑا ہوا ہو نا تو پھر اس قسم کے الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہاں، کہ آپ لوگوں کے بچوں کو تو جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن خود آپ اسلام آباد، پشاور اور کبھی لاہور میں گھومتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے بھی مالک ہیں. تو کیا یہ جہاد سب سے پہلے آپ پر فرض نہیں ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاد کر رہے ہیں؟ تو اگر کر رہے ہیں، جہاد آپ کر رہے ہیں، تو آپ کے کتنے بچے دیگر لوگوں کے بچوں کی طرح شہید ہو چکے ہیں؟ میرے خیال میں یہ سوال بے بنیاد ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے جب امن کے دن ہوتے ہیں تو آپ قرم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب جنگ چھڑتی ہے تو آپ کہیں منظرنامے سے غائب ہو جاتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ تحریک طالبان والے ہمارے علاقوں میں ہیں نہیں، تو تعلقات کا کیا پوچھتے ہو؟ جب آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ سوال کر رہے کہ ہمارے تعلقات ہے یا نہیں ہے. لیکن فی الحال ہمارے قرم میں TTP موجود نہیں ہے. جی نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. یعنی قرم پورے میں نہیں ہے؟ نہیں، آپ کے علاقوں میں؟ بعض علاقوں میں، ہمارے علاقے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو TTP اس وقت حملے کر رہی ہے جی افواج پاکستان کے جوانوں پر، پولیس پر، باقی لوگوں پر، تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یعنی آپ TTP کے ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ اگر آپ TTP والوں سے خود پوچھ لینا، ٹھیک، اس کی وہ وضاحت کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ ہم نے روبرو سامنے جب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئے ہیں، ہم نے ان کو منع کیا ہے. تحریک طالبان والے ہمارے علاقوں میں ہیں نہیں، تو تعلقات کا کیا پوچھتے ہو؟ اچھا، آپ کی TTP سے ملاقاتیں ہوتی رہتی. اچھا، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کا ذکر کیا
کہ میرا تعلق سپاہ صحابہ پاکستان سے ہے، جی جو کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرف دور میں اسے بین کر دیا گیا تھا اور وہ کالعدم جماعت ہے، جی تو آپ ایسے اتنے مضبوط کیسے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو گرفتار بھی نہیں کرتی باوجود اس کے آپ کہتے ہیں کہ میں کالعدم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں؟ سلام دوستو، میں میسم، آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان۔ ناظرین کرام، قرم ایجنسی کے متعلق پچھلے 6.5-7 ماہ سے میں کام کر رہا ہوں اور میں نے پہلی نشست کی MPA قرم علی ہادی کے ساتھ، پھر میں انجمن حسینیہ کے سابقہ سیکرٹری جنرل جلال حسین بنگش کے پاس گیا، اور آج میں موجود ہوں، کسی تعارف کی محتاج نہیں، بڑی شخصیت ہیں قرم کی، انجمن فاروقیہ کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں اور تری منگل کے علاقے میں آباد منگل قوم کے مشر ہیں، اور اس کے علاوہ قرم ایجنسی کے اہل سنت کے ترجمان اور اہل سنت والجماعت خیبر پختونخوا کے یہ سینئر نائب ہیں، یعنی میری مراد مولانا عید نظر فاروقی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں، آپ خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ پہلے تو آپ بہت شکریہ 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 ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سلامت رہیں۔ اصل میں اس انٹرویو کا مقصد خطے میں جاری تنازعات، فکری اختلافات اور علاقائی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کا موقف لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اور قرم کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے۔ کچھ عوامی سوالات بھی ہیں، کچھ سخت سوالات بھی ہیں، لیکن وہ عوام کی طرف سے آپ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ بھی ہم جاننا چاہیں گے تاکہ عوام کی عدالت میں یہ جب چیز جائے تو عوام خود فیصلہ کرے۔ علامہ صاحب، میں ڈائریکٹ پہلے سوال پہ آؤں گا کہ آپ نے دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک حاصل کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ۔ کہ آپ نے قرم کے حوالے سے مجھے سننے کا موقع دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں مولوی نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ آپ کی طرح مجھے مولوی سمجھتے ہیں، اچھا، لیکن میں مولوی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں MA پولیٹیکل سائنس ہوں اچھا، اور ماشاء MA ہسٹری ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے ڈبل MA کیا ہوا ہے، اچھا، لیکن میں مولوی نہیں ہوں۔ اچھا، مولوی نہیں ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زبردست، میرے لیے آسانی کر دیا آپ نے۔ اچھا، میں ڈائریکٹ قرم پہ آؤں گا۔ یہ بتائیے گا فاروقی صاحب کہ اس وقت پارا چنار میں کتنی قومیں آباد ہیں؟ پارا چنار میں 2 فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر اقوام ہیں مختلف۔ ٹھیک ہے۔ نفع و نقصان کے حوالے سے 8 اقوام اہل تشیع کے ہیں اور 6 اقوام اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت میں جو ہے نا وہ پڑا چمکنی ہے، مسوزے ہے، علی شرزے ہے، ٹھیک، زوے مشت ہے، لیکن زوے مشت 4 قوموں کا مجموعہ ہے، اس میں وتیزے، خودت خیل، منتوال اور منڈان شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بنگش قوم بھی ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ مینگل ہے، مینگل ہے۔ لیکن مینگل میں بھی 6 اقوام ہے۔ ٹھیک ہے۔ مینگل، مقبل، ٹھیک، جدران، خروٹی، جاجی اور غلجے، ٹھیک، یہ 6 اقوام اہل سنت والجماعت کے ہیں جو نفع و نقصان کے حوالے سے آپس میں وہ جنا برابر شریک ہے۔ اسی طرح اہل تشیع میں بھی مختلف اقوام ہیں، بنیادی طور پر تو وہ 3-4 اقوام ہیں شیعہ کے۔ ٹھیک ہے۔ ایک توری قبائل ہے، ٹھیک، ایک بنگش ہے، ٹھیک، ایک ہزارہ ہے، ایک خوشی ہے۔ اچھا، یہ خوشی اور ہزارہ یہ بنیادی طور پر افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک، یہاں آباد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خوشی تو اسی انقلاب میں زیادہ تعداد میں آئے ہیں، ٹھیک، ہزارہ بہت پرانے سے آباد ہے۔ یہ ہزارہ میرے خیال میں وہی ہیں وہ جو کوئٹہ میں ہوتے ہیں، جو کوئٹہ میں بھی ہے، پاراچنار میں بھی ہے، لیکن بنیاد ان کا جو ہے نا افغانستان سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ توری قبائل جو ہے یہ جو ہے نا 5 شاخوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، اس میں ایک غنڈے خیل ہے، ایک علی زے ہے، ایک دوبرزے ہے، ایک حمزہ خیل ہے، ایک مستخیل ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ اقوام جو ہے نا قرم میں آباد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے آبادی اور اقوام کی بھی ہے، جیسے وزیر وہاں آباد ہے، اپریدی آباد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، چونکہ آپ کا تعلق بھی پارا چنار کے منگل قبیلے سے ہے، تری منگل کے ہیں آپ، تو آپ کے حوالے سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں 2 نیشنلٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی ایک افغانی نیشنل بھی آپ ہیں اور پاکستانی نیشنل بھی ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے آپ بتائیے گا؟ جی جناب، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو کہ ہر میدان میں الحمدللہ دلائل کے حوالے سے بے بس ہو چکے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ بے بنیاد پروپیگنڈا، یعنی یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بالکل پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں؟ کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرم ایجنسی میں جتنے بھی مینگل آباد ہیں
ٹھیک بارڈر پر یا مقبل ہے یا جاجی ہے یا غلجی ہے یا خروٹی ہے، یہ جدران ہے، یہ ایسے اقوام ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی آباد ہے اور افغانستان میں بھی آباد ہے. ٹھیک ہے. جو پاکستان میں آباد ہیں ان کی افغانستان میں کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم پاکستان سے پہلے سے یہاں آباد ہے، ڈیورن لینڈ گزر گئی تو ہم ادھر ہی رہ گئے، باقی ہمارے اقوام والے ادھر رہ گئے. یعنی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ قرم کے اندر ڈول نیشنلٹی کے لوگ بھی ہیں، یہ بالکل یہ پروپیگنڈا ہے. پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا عید نظر صاحب کہ پارا چنار میں لڑائیوں کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا زمینی تنازعات ہیں یا شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے یہ لڑائیاں عروج پکڑتی ہیں؟ اس میں دونوں فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. مذہبی فیکٹرز بھی ہے اور جو لینڈ ڈسپیوٹس ہے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اختلافات آج نہیں ہے، شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی تیز اور کبھی سلو. ٹھیک. لیکن بدقسمتی سے جب سے بھی ایران میں خمینی کا انقلاب آ گیا ٹھیک تو قرم میں چونکہ شیعہ کے ایک وہ واضح بڑی آبادی آباد ہے تو ایرانی انقلاب کا ڈائریکٹ قرم پر اثر ہوا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے قرم ایجنسی میں 80s کے بعد شیعہ سنی فسادات کے حوالے سے بہت اضافہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی وجہ جو ہے نا وہ ایرانی انقلاب ہے. بنیادی وجہ یہ بنیادی وجہ ہے، یعنی زمین کی وجہ بنیادی نہیں ہے. زمین کی بنیادی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زمین تو ہر جگہ مشترک ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن ایران کے ڈائریکٹ اثرات ہے قرم کی شیعہ پر. ٹھیک ہے. اور شیعہ جو ہے نا وہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ہے اہل سنت والجماعت کے خلاف سازشی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بات ہوئی فرقہ واریت کے حوالے سے کہ شیعہ اور سنی کے اختلافات کی وجہ سے بنیادی طور پہ یہ جنگ طول پکڑتی ہے، تو یہاں پہ کچھ ناقدین آپ پہ سوال کرتے ہیں اور وہ میں لکھ کے لایا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ 2007 میں جو بدامنی اور جنگ شروع ہوئی اس کی بنیاد آپ کی تقاریر یا جلسے میں لگائے جانے والے نعروں سے پڑی. خاص طور پر ایک نعرہ جس میں مبینہ طور پر شہادت حسین مرد آباد معاذ اللہ، میں تو یہ لفظ نہیں کہوں گا، کہا گیا. کیا آپ اس الزام کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر اس کی وضاحت بھی دیجیے گا. عجیب محترم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2007 سے شیعہ سنی فرقوں کے مابین جنگوں میں تیزی آ گئی ہے. صحیح. لیکن اس کی بنیادی وجہ وہ افغانستان کے حالات ہیں. ٹھیک. افغانستان میں جب امریکہ اور نیٹو والے آئے تو اگر آپ نقشے میں دیکھ لیں تو قرم ایجنسی افغانستان کے اندر گھسا ہوا ہے. ٹھیک. 3 اطراف جو ہے نا قرم کے افغانستان ہے. ٹھیک ہے. اور کابل کو جو کہ افغانستان کا دارالخلافہ ہے، جی، سب سے قریب ترین علاقہ جو پڑتا ہے وہ قرم ایجنسی ہے. اور قرم ایجنسی کا وہ علاقہ جہاں میرا آبائی گاؤں ہے یعنی تری منگل، ٹھیک ہے، تری منگل ہی قریب ترین علاقہ پڑتا ہے کابل کو. ٹھیک ہے. تو وہاں 2006 میں جی ہماری ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق جی یا وہاں جو افغانستان میں ہمارے جاننے والے بیٹے ہیں ان کے بقول ٹھیک امریکہ اور ان کے اتحادوں نے یہ سوچا کہ اگر قرم ایجنسی میں ہم نے مجاہدین القاعدہ وغیرہ کا راستہ نہ روکا، ٹھیک ہے، تو ہمیں آسانی سے قرم ایجنسی وہ ہٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے طے کیا کہ قرم ایجنسی میں فسادات ہوں. تو اس کے لیے قرم ایجنسی کے بڑے بڑی شیعہ تقریباً 13 افراد پر مشتمل ایک وفد امریکہ نے افغانستان طلب کیا. اچھا. وہ براستہ ملخے خوست گئے، خوست سے بحریہ ہیلی کاپٹر کابل پہنچے. کابل میں انڈیا سفارت خانے میں ان کے لیے پروگرام بنایا. اعلی تشیع کے مشران وہاں گئے. کتنے لوگ گئے تھے؟ تقریباً 13 جو معلومات ہے. ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو لیکن جو معلومات ہے 13 بندے ان کے بڑے بڑے گئے. ٹھیک ہے. انڈیا کے سفارت خانے میں ان کے لیے پروگرام ہوا. وہاں کے نیٹو جنرل بھی بیٹھا تھا، امریکہ کا سفیر بھی آیا، ایران کا سفیر بھی آیا، شمالی اتحاد بالخصوص کریم خلیلی گروپ کے ذمہ دار حضرات وہ بھی یہاں پہنچے. انہوں نے طویل مذاکرات کے بعد طے کیا کہ قرم ایجنسی میں فسادات ضروری ہے تاکہ ہم مجاہدین کا راستہ آسانی سے روک سکے. اچھا. تو یہ بات جو ہے نا انہوں نے 2006 میں طے کی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ جنگ کے اخراجات یہ نیٹو برداشت کر لیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو میڈیسن، دوائی وغیرہ یہ سب ہم پرووائڈ کریں گے، اسلحہ، امنیشن. تو اس حوالے سے قرم ایجنسی کے اس وقت جو ایجنسی تھے، آج کل تو ضلع ہے، اس وقت ہمارے سابقہ پولیٹیکل ایجنٹ جو بعد میں چیف سیکرٹری بھی بن گئے، سلیم صافی، اس نے ایک پروگرام طے کیا. قرم ایجنسی کے تمام مشران چپری سے لے کر تری منگل تک، چپری سٹارٹ ہے اور تری منگل آخری وہ ہے بارڈر ہے ضلع قرم کا، تمام مشران شیعہ سنی دونوں کو 21 جولائی 2006 کو
गवर्नर हाउस पाराचिनार में तलब किए। अच्छा। और उसमें पॉलिटिकल एजेंट ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में मुशराने कुरम से कहा कि तुम आपस में मुत्तहिद हो जाओ, तुम आपस में एक हो जाओ। अगर एक परीक गालियां भी दे तो दूसरा बर्दाश्त कर ले, अगर एक ज्यादती भी कर ले तो दूसरा बर्दाश्त कर ले, वरना एक ऐसा बला आने वाला है आप पर, अगर वो आप पहुंचा तो उसको कंट्रोल करना ना मेरी बस की बात है ना और आपकी। ठीक है। ये 21 जुलाई 2006 को हमारे साबिक पॉलिटिकल एजेंट ने तमाम मुशरान के सामने ये ऐलान किया। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अक्टूबर 2006 में उसी पॉलिटिकल एजेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल कर ये बात कही कि अप्रैल 2007 के पहले हफ्ते या मार्च के आखिरी हफ्ते में कोरम एजेंसी में फसादात शुरू होंगे। ठीक। ये पॉलिटिकल एजेंट का वाज़ेह जो ऐलान है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर नहीं, मैं 2007 में 2006 को मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है। फिर वही हुआ कि 2007 को मार्च के आखिरी हफ्ते में शिया ने जंग छिड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। ठीक। फिर 2007 अप्रैल के पहले हफ्ते में उन्होंने आले सुन्नत वल जमात पर एक तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत, एक गहरी साजिश के तहत जंग मुसल्लत की। सही। और इल्ज़ाम अहले सुन्नत वल जमात पर लगाया। ठीक है। नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने शहादत हुसैन मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये इल्ज़ाम है? ये इल्ज़ाम। लेकिन वो वीडियोस भी तो मौजूद है ना? वीडियो में मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठीक है। मैं आ रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप भी वादा करें कि शेयर करें, इसमें काट कुट ना करें। ये मैं सारी हम चलाएंगे, सारी चलाएंगे, जो भी आप चलाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना जी, ये अहले बैत में से हैं जी। आले सुन्नत वल जमात सहाबा की तरह आले बैत को भी मानते हैं, बल्कि मैं तो दावे से कहते हैं कि शिया आले बैत को नहीं मानते। सही। आले सुन्नत वल जमात वाले ही आले बैत को मानते हैं। दुरुस्त हो गया। ठीक है। मोहब्बत हुसैन हमारे ईमान का हिस्सा है। ज़बरदस्त। मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत करना हमारा जुज़े ईमान है। ठीक है। जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता उसको हम मुसलमान कहने के लिए तैयार नहीं है। सुभान अल्लाह। उसको हम मुसलमान ही नहीं मानते जिसके सीने में बोझे आले बैत हो। ठीक है। एक ये तयशुदा बात है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये जो उन्होंने आपने कहा कि वीडियो भी है जी, वीडियो है, लेकिन उसमें उन्होंने वो डबिंग किया हुआ है, एडिटिंग की है। जी एडिटिंग की है हमारे जुलूस में, बल्कि हमारों का जो नारों का जो लिस्ट है वो बाकायदा हम सरकार को देते हैं, वहाँ से अटैच्ड होता है। इसमें हमारा जो नारा लिखा हुआ है रिटन में वो है शहादत हुसैन आगे है जिंदाबाद। ठीक है। शहादत हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये रिटन में भी है, ये हमारे जुलूस में भी ये नारा हमेशा लग रहा है। ठीक है। यानी आप उन लोगों को कंडेम करते हैं कि जिन्होंने हुसैन मुर्दाबाद के नारे की जो है वो एडिटिंग की है? एडिटिंग की है, हम उन पर लानत बेचते हैं। ठीक है। तो एक मिनट मैं आ रहा हूँ, जी जरूर जरूर जरूर। तो उन्होंने ये जो नारा रिकॉर्ड करवाया है, डबिंग की है, एडिटिंग की है उन्होंने, और साथ ये भी कहा है एक कि ईद नज़र मैंगल कड़े हैं, बाकी लड़के जो है वो ये नारा लगा रहे हैं। अगर आप देख लेना तो आप भी यकीन कर लेंगे कि ये ओरिजिनल है। किस नारा लगाया था? जी, नारा हमने लगाया था शहादत हुसैन, जवाब है जिंदाबाद। उन्होंने एडिटिंग करके हमने नारा लगाया कि शहादत हुसैन, दूसरा हमने ये नारा लगाया कि मुनाफिकीन कोपा, आगे से है मुर्दाबाद। ठीक है। तो इसको काट कर यहाँ से हुसैन लाया है, वहां से काट कर मुर्दाबाद लगाया है। ठीक है। तो अगर आप सुन ले देख ले तो यूं नजर आ रहा है कि ये तो ओरिजिनल ही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, उनका इल्जाम है कि ईद नजर, वो वीडियो में जो है ना एक बंदा कड़ा है। ठीक। उन्होंने उनसे वो है ना गोल दायरा भी कहना है सुर्ख कि ईद नजर मैंगल कड़े हैं, वो नौजवान ये नारा लगा रहे हैं। सही। सबसे बड़ी सबूत की बात यह है कि वो जो लड़का कड़ा है ना वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, वो मैं नहीं हूँ, ये मैं पहली बार आपको यानी आप उस जलसे में मौजूद ही नहीं थे? मैं था उस जुलूस में। अच्छा। लेकिन जिस वो टोले में ये नारा लग रहा है ना उधर आप नहीं? हाँ, उसमें मैं नहीं हूँ। हमारा एक दूसरा साथी है, उसका नाम है कारी अब्दुल अजीज चमकनी। ठीक है। मैंने भी पगड़ी पहनी थी, वो मौलाना आजम तारिक वाली। अच्छा। उसने भी वो पहनी थी। ठीक। तो उन्होंने ये समझा है कि ये ही ईद नजर है। अच्छा। गोर दायला लगाया है कि ईद नजर मैंगल कड़े हैं, नौजवान नारा लगा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। एक तो ये कि मैं नहीं हूँ, सबसे बड़ी झूठ उनकी ये है, मैं नहीं, उन्होंने कहा है कि ये ईद नजर है। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा सा वजाहत करूँ, ये जो कह रहे थे हम ये गलती है, ये गलती उनके ईमान का हिस्सा है। अहले तशय्युअ का तो ये भी अकीदा है कि खुदा ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कुरान लेकर
علی پر اتار دیں، لیکن جب وہ آیا جبریل السلام تو ان سے غلطی ہو گئی، علی کی بجائے وہ محمد کے پاس چلا گیا. تو یہ تو ان کا عقیدہ ہے، ان کا رواج ہے. اگر مجھ پہ ان کی وہ غلطی ہوئی قاری عبدالعزیز کی بجائے اگر انہوں نے عید نظر مینگل کا نام لیا تو میرے خیال میں یہ کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اصل میں یہ ان کا پروگرام تھا، امریکہ کے حکم پر تھا، امریکہ ان کے شانہ بشانہ کڑا تھا، امریکہ کی طرف سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے، خوراکی مواد مل رہا ہے، میڈیسن وغیرہ مل رہا ہے. انہوں نے جنگ چڑھنے کے لیے یہ ایک پروگرام بنایا کہ یہ نعرہ ہے. پھر آگے سے تھوڑا سا میں اس کی مزید وضاحت کروں. جب الزام لگا کہ یہ نعرہ ہے، ہم نے تو انکار کر دیا. ہم نے سرکار سے کہا کہ جو بھی ملوث ہے سب کو گرفتار کرے. تو سرکار نے کہا کہ پلان 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 یہ لڑکے ہیں. میں نے وہ لڑکی اسی وقت سرکار کے حوالے کر دی. اچھا، میں نے حوالے کر دی. انہوں نے ہمارے جلوس پر پتراو کیا. ہمارے جلوس پر انہوں نے پتراو کیا 1 اپریل 2007 کو. تو ہم نے بھی مطالبہ کیا کہ جنہوں نے ہمارے پرامن جلوس پر پتراو کیا ہے ان دہشت گردوں کو بھی گرفتار کرے. انہوں نے وہ لڑکے سرکار کو دینے سے انکار کر دیا. ہم نے سرکار کے حوالے کیے. ہم نے سرکار سے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ اگر یہ بندے مجرم ہو، میرا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ سپاہی سبا سے بھی ہے. سپاہی سبا یہی تحریک چلا رہی ہے کہ گستاخ صحابہ کو لٹکا دو. تو ہم کبھی بھی ان کی طرفداری نہیں کرتے. اگر باقی انہوں نے یہ نعرہ لگایا ہو تو ان کو لٹکا دو، ان کو سزائے موت ہو. ہم نے سرکار سے یہ بات کہی. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی عدالت میں آتے نا. تو انہوں نے 6 اپریل کو ہم پر جنگ کیوں مسلط کی. ہم نے وہ لڑکے جن پر الزام تھا وہ سارے ہم نے سرکار کے حوالے کر دیے. پھر ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہ ایک منصوبہ تھا، باقاعدہ سازش تھی. امریکہ کے حکم پر، اینٹی پاکستان کی جو ممالک ہیں ان کے حکم پر انہوں نے ہم پر یہ خونریز جنگ مسلط کی. اچھا مولانا صاحب، ایک چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ ماضی میں جب بھی پارا چنار میں کوئی جھڑپ لڑائی ہوتی ہے تو فریقین یعنی اہل سنت اور اہل تشیع جنگ کے بعد ایک بار پھر آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور صلح ہوتی ہے. لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. تو اس بدلتے ہوئے رویے کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا سابقہ سوال کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جو اپریل 2000، چونکہ وہ بنیاد ہے نا وہ جنگ، سب سے پہلی وہی جنگ ہوئی اپریل 2007 والی. تو اس کی وضاحت مزید اس کی ضرورت ہے. جنگ ہوئی اپریل 2007 میں. اس کے بعد پارکین کے مابین جرگہ ہوا. معاہدہ کوہاٹ کی روشنی میں ترمیم شدہ 1997. اس میں ہمارے ان کے مابین 70 لاکھ زر ضمانت تھا کہ کس نے اگر خلاف ورزی کی تو وہ 70 لاکھ روپیہ ادا کر لیں گے. تو ہمارے ان کے مابین جو جرگہ ہوا اپریل 2007 جنگ کے بعد، تو اس میں اہل تشیع جو ہے نا وہ مجرم ثابت ہوئے اور انہوں نے وہ 70 لاکھ روپیہ، اس میں 35 لاکھ روپیہ سرکار کی تھی اور 35 لاکھ روپیہ ہماری، انہوں نے وہ ادا کیے اور ہم نے اقوام میں تقسیم بھی کیے. تو اس سے ثابت ہوا کہ 2007 کی جو جنگ تھی جن کا الزام ہم پر ہے کہ انہوں نے یہ غلط نعرہ لگایا ہے، وہ جرم ان پہ ثابت ہوا اور انہوں نے اپنے جرم کا جو ہے نا وہ زر ضمانت ادا بھی کیا اور سنت والجماعت کے اقوام نے آپس میں تقسیم بھی کیا. اب جو آپ کا یہ سوال ہے ذرا پھر دہرائیے تاکہ ماضی میں جب بھی پارا چنار میں کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو دونوں فریقین یعنی اہل سنت اور اہل تشیع جنگ کے بعد ایک بار پھر بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں. لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. تو اس بدلتے ہوئے رویے کی وجہ کیا ہے؟ جرگے تو اب بھی ہو رہے ہیں نا. 2007 سے لے کر ہر جنگ کے بعد جرگہ ہوا ہے. لیکن بحث صرف 2 جرگوں پر ہوئے. ایک اپریل کے بعد، اپریل میں جو جنگ ہوئی اس کے بعد اس پر بحث ہوئی کہ مجرم کون ہے. جرم ان پر ثابت ہوا. پھر ایک اور معاہدہ ہوا 26 ستمبر 2008 کو. اور اس میں یہ شک بھی تھی کہ کرم کے باہر، ضلع کرم کے حدود سے باہر اگر شیعہ سنی فرقوں کے مابین کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اس کا انتقام اور بدلہ کرم میں دودھ پری کے مخالف سے نہیں لے جائے گا. یہ بھی شک باقاعدہ موجود ہے. تو 15 دسمبر 2008 کو ہنگو میں شیعہ کی گاڑی پر کسی نے حملہ کیا. اس میں 1-2 بندے قتل ہوئے، 1-2 زخمی ہوئے. یہ کب کی ڈیٹ ہے؟ یہ 15 دسمبر 2008. 15 دسمبر 2008. 26 ستمبر 2008 کو معاہدہ ہوا تھا. تو اس کے رد عمل میں معاہدے کے باوجود شیعہ نے علیزہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے راستہ بند کر کے ہماری تقریباً 180 بندے
गाड़ियों से उतार कर या यरगमाल बना लिए। अच्छा, 1 अप्रैल वाली जरगा पर बहस हुई, एक इसी पर बहस हुई। ठीक। इसमें भी जो है ना वो मुजरिम साबित हुए। उन्होंने बाकायदा जो ज़र ज़मानत था, कुछ तो अहले सुन्नत वल जमात ने ग्रैंड जरगा जो दरमियान में सालसी जरगा चल रहे और सरकार की दरख्वास्त पर बल्कि मिन्नत और समाजत पर मुआफ़ किया और कुछ उनसे वसूल किया। बाकी किसी भी जरगा पर जिसने भी खिलाफ वर्जी की है उस पर बहस नहीं हुआ है। ठीक है। तो साबका जरगे पे जरगते हो रहे हैं ना, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है जी? तो हम चैलेंज करते हैं कि अप्रैल 2007 से लेकर आज तक हर बार खिलाफ वर्जी अली तशय्युई ने की है। हम चैलेंज करते हैं, हम सरकार से यही कहते हैं, हम सालसी जरगा से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जिसने भी खिलाफ वर्जी की हो उसको कड़ी सज़ा दो। अगर आप सज़ा नहीं देते हो तो फिर तो और जरूरतमंद बन जाते हैं, वो और फिर खिलाफ वर्जी करते हैं। हम आज भी चैलेंज करते हैं कि उनको हमारे साथ बिठाइए, जिसने भी खिलाफ वर्जी की हो उनको कानून के मुताबिक, जरगा की शरायत के मुताबिक कड़ी सी कड़ी सज़ा दे। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पे फ़ारूकी साहब एक बात है कि ये बताइएगा कि पहले पारा चिनार से अहले सुन्नत को निकाला गया था या पहले अहले तशय्युई की तरफ से या सद्दा से अहले तशय्युई को निकाला गया था? तो पहले ज़मीनी तनाज़ात की अगर बात करें तो इन दोनों साइडों में से किसको निकाला गया था? ये हालिया जो जंग है ये 2007 से शुरू है जी। माजी में तो शुरू से शिया सुन्नी के दरमियान ये फसादात चले आ रहे हैं ना। बेसिकली अगर आप देख लेना जी, कोरम एजेंसी जो है ना ये अहले सुन्नत वल जमात की मलकियत है। ठीक है। ये जो है ना बंगश कौम जी, जो जिसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है जी, और अग्रज़ई कौम, ठीक है, जो भी सारे के सारे अहले सुन्नत वल जमात है। अच्छा। कुरम पर इन 2 अक़वाम के दरमियान लड़ाई होती थी। ठीक। पहले जो तारीख में, इससे पहले कौन आबाद है उनका तो कोई पता नहीं, जो तारीख से बात कौमों का जिक्र है ये बंगश कौम की मलकियत है और बंगश का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। ठीक है, ठीक है। तो ये शिया जो है ये खाना बदोश थे। ठीक। ये खाना बदोश थे, ये यहाँ आए हैं। लेकिन बंगश में भी तो शिया मौजूद है। ये तो कन्वर्ट हुए बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत वल जमात से था। ठीक है। ये जब तूरी कबाइल आ गए, वो काबिज हो गए, तो खौफ की वजह से, डर की वजह से या लालच की वजह से ये जो बंगश है शिया में ये कन्वर्ट हुए। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक भी अहले सुन्नत वल जमात से था। ठीक है, ठीक है। तो ये खाना बदोश है, ये तूरी या शिया ये खाना बदोश है, इनका कुरम एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये काबिज हैं और अंग्रेज़ ने जो कुछ लिखा है उसने भी लिखा है कि ये काबिज है, ये खाना बदोश है। कुरम एजेंसी उनकी मलकियत नहीं है। ठीक है। लेकिन जो ये तो पुरानी जंगी थी, अब जो 2007 से जो सिलसिला चला आ रहा है, सबसे पहले उन्होंने पारा चिनार से अहले सुन्नत वल जमात को IDPs बना लिए। ठीक। उनको जो है ना निकाला 16 नवंबर 2007 को उन्होंने जो जंग मुसल्लत की अहले सुन्नत वल जमात पर, उस जंग के नतीजे में पारा चिनार से तमाम अहले सुन्नत वल जमात वालों ने हिजरत की और IDPs बन गए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और लोगों की जानिब से ये सवाल है, ये मेरा नहीं है, ये लोगों का है कि हाजी दाऊद जो कि अहले तशी का एक मुअज़्ज़िज़ और नुमायाँ फ़र्द माना जाता था, उसको सद्दा में कत्ल किया जाता है। और आपके ख़्याल में इसका असल मुजरिम कौन था, इस बंदे को मारने वाला, क्योंकि एक नुमायाँ ख़ानदान था सद्दा में? और क्या समझते हैं कि इस वाक़े ने फ़िरका वारियत को हवा नहीं दी? ये तो 1983 की बात है जी, 20 जून 1983 जी। दादू कि दाऊद, ये कोई और नाम था लेकिन वो दादू के नाम से मशहूर है, दादू के नाम से मशहूर है। ये सद्दा का रहने वाला था, सद्दा में अब्बा था, सद्दा में उनकी जायदादें हैं। ये 1983 में ये जंग हुई थी, लेकिन ये भी ईरान के इशारे पर हुआ, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशी के मबैन एक माहदा हुआ था कि सद्दा में इमाम बाड़ा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उस पर उनके मुशरान ने, उनके बड़ों ने बाकायदा दस्तखत किया हुआ है। अच्छा। लेकिन सद्दे में इसी दादू ने अहले सुन्नत वल जमात को चैलेंज किया और एक 100 रुपये का नोट वाला कापी निकाल कर हवा में यूं लहराया कि अहले सुन्नत वल जमात की तो ये मज़हब है, जिसको भी मैं ये दूँ वो मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकता है। अच्छा। उनका मज़हब ही फंस गए। तो उसके इस चैलेंज के मुराद अमल में अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान मैदान में आए और उनको चैलेंज किया। तो फिर उन्होंने हमला भी फिर सबसे पहले उन्होंने किया अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों पर, जो मुनाजरा के लिए उनके सामने आए कि आइए हमारे साथ बैठ जाए, ज़्यादती कौन कर रहा है, तुमने किस तरह किया कि अहले सुन्नत वल जमात की मज़हब जो है ये नोट है, हम आप बता देंगे कि ये नोट है या बाकी हम मुसलमान हैं। तो दादू ने इसकी वजह से फिर अहले सुन्नत ने उसको कत्ल कर दिया। नहीं, उसने उस पर हमला किया अहले सुन्नत वल जमात पर।
تو جنگ چھڑ گئی, جنگ کے نتیجے میں وہ قتل ہوا. ہمارے بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا, یعنی یہ جنگ کی وجہ سے قتل ہوا ہے. ہاں, جنگ میں قتل ہوئے, انفرادی طور اس کو تو ہیٹ نہیں کیا, جنگ ہوئی, جنگ کے نتیجے میں وہ قتل ہوئے, اور اس کے مقابلے میں ہمارے بھی درجنوں مسلمان شہید ہوئے. اچھا فاروقی صاحب, پارا چنار میں 2007 کے بعد اہل سنت کو بے دخل کیا جاتا ہے جی, لیکن 1978 میں شیعوں کو بے دخل کیا جاتا ہے صدا سے. تو اب ان شیعوں کی زمینوں پر کون لوگ موجود ہیں, یا وہ کس کے زیر کنٹرول میں ہے وہ زمینیں؟ جی ایک سوال تو غلط ہے. 1978 میں تو صدر میں علی تشیع بات ہے, 80 میں بھی تھے, 81 میں بھی تھے, 82 میں بھی تھے, 83 میں بھی تھے. اچھا, یہ دادو جو قتل ہوا ہے یہ 20 جون 1983 کو قتل ہوا ہے. ٹھیک ہے, 83 سے جو ہے نا علی تشیع جو ہے نا وہ صدر سے نکلنا شروع نکل چکے ہیں 83 سے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی جائیدادیں آج تک ان کے قبضے میں ہیں. اگر ان کی دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں جس میں اہل سنت والجماعت والے کاروبار کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ ان کو جو ہے نا ماہوار کرایہ مل رہا ہے. اچھا, ان پر قبضہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا, یعنی ان کو کرایہ مل رہا ہے, باقاعدہ کرایہ مل رہا ہے اور ٹیک ٹاک مل رہا ہے. اس میں دو باتیں نہیں ہیں. اور 2007-8 میں جب اس علاقے میں TTP والے آئے تھے, انہوں نے یہ اقدام کرنے کی کوشش کی کہ ہم شیعہ کی جائیداد کو گرا دیں گے. اچھا, یہی اہل سنت والجماعت والے تھے جنہوں نے ان کی جائیداد کو بچایا, ان کی مارکیٹوں کو بچایا, اور پیمنٹ انہوں نے کی کہ ہم دیں گے لیکن ان کو گرانا نہیں ہے. شیعہ نے وعدہ بھی کیا کہ مارکیٹوں کے گرانے نہ دیں, آپ پیمنٹ کریں, ہم بعد میں آپ کو ادا کر لیں گے. شیعہ کے وہ حکم پر یا مشورے پر یا ان کی رائے پر اہل سنت والجماعت نے ان کو پیمنٹ کی, ان کو مارکیٹوں کو بچایا. لیکن بعد میں جب شیعہ نے اس نے انکار کر دیا کہ یہ پیمنٹ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, یہ بھی اہل سنت والجماعت کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے. لیکن ان کے مارکیٹیں جائیدادی بدستور بحال ہے, یعنی وہ کرایہ لے رہے ہیں, کرایہ ان کو مل رہا ہے, ٹھیک ٹاک مل رہا ہے. ٹھیک. اچھا, آپ نے فاروقی صاحب اپنا گاؤں جو کہ بڑا خوبصورت گاؤں ہے, گیدو پیواڑ کے نام سے, اتنے خوبصورت علاقے کو کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے علاقے کو نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ. میں ان مشران میں سے نہیں ہوں کہ اپنے قوم کو چھوڑ کر وہ اسلام آباد میں بیٹھ جائے یا پشاور میں بیٹھ جائے. میرے بچے الحمدللہ آج تک اپنے آبائی گاؤں میں ہیں, اور میں وہاں آباد ہوں. لیکن جو کہ میرے گاؤں سے صدہ تک 56 کلومیٹر کا راستہ ہے, اس میں کوئی بھی درمیان میں سنی نہیں ہے. تو مجھے آنے جانے میں تھوڑا سا تکلیف ہے, سیکیورٹی ایشو ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر میں صدہ میں ہی قیام پذیر رہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں گاؤں میں ہوتا تو پھر یہ جرگے وغیرہ یہ اٹینڈ کرنا میرے لیے پھر مشکل ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا فاروقی صاحب, آپ کی اکثر ویڈیوز ہمیں نظر آتی ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ آپ ان میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اہل تشیع کافر ہیں, واجب القتل ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ جو کرم کے اہل سنت ہیں وہ فلسطین اگر نہیں جا سکتے تو وہ پارا چنار کے شیعوں کے خلاف جہاد کریں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر نہیں ہے؟ جی محترم, آپ کا سوال ہے کہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. جی, واجب القتل بھی سمجھتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو پوچھ لیں نا, ان سے پوچھ لیں شیعہ سے کہ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں. صحیح, کیونکہ جو شخص, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو شخص کل کر یہ کہے نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام اہل بیت رسول کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, غیر مسلم ہے, مشرک ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی کافر ہے. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, معاویہ کو, ان کا ایک نام لے کر ان پر کفر کے فتوے لگائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ ٹھیک ہے. جو محمد رسول اللہ پر الزام لگائے, جو یہ کہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں کفر کی ستون کڑے ہیں. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مان لیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو کیا انہیں پھر قتل کر دیا جائے؟ جی, یہ ان کو اپنے عقائد کا وہ کرنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. وہ اپنے کتابوں کو پڑھ کر آگے سے وہ فیصلہ کر لے کہ ہم پر جو الزام لگا رہے, ان کے ہاں تو الزام ہے, ہمارے ہاں یہ حقیقت ہے. وہ جس کو الزام سمجھتے ہیں پہلے وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. ٹھیک, پہلے وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. ٹھیک ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر آج کل جو امی عائشہ صدیقہ کے ننگی تصویریاں ان کی طرف سے وائرل ہو رہی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے, حرم ہے, نموز ہے, تو ہم ان کو مسلمان کیسے مانیں؟ ٹھیک ہے, ہم نہیں مان سکتے ان کو مسلمان. تو اسی وجہ سے آپ کی طرف سے اہل تشیع کو قتل بھی کیا جائے؟ نہیں, قتل کا فتویٰ ابھی تک ہم نے نہیں لگایا ہے.
हम तो सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनको लटका दो, सजाए मौत दो। ये तो पूरी मुल्क का मसला है। हमने जो असम्बली में जो तहफ़्फ़ुज़ नमूसी साहब वाले बिल पेश किया है, इसका मकसद यही है कि कानून के ज़रिए गुस्ताख को गिरफ्त में लाया जाए, ताकि गड़बड़ ना हो, ताकि फसाद ना हो, ताकि खून खराबा ना हो, ताकि अम्मी आयशा की किसी आशिक को इस गुस्ताख को कत्ल करने पर मजबूर ना किया जाए। तो आसान तरीका ये है कि कानून बनवाया जाए और कानून के ज़रिए उनको लटकाया जाए। अगर कानून बन जाए, ये बिल पास हो जाए, तो कत्ल करने की ज़रूरत ना आपके लिए ना मेरे लिए है। लेकिन इसके बावजूद ना हमने उनके कत्ल का फतवा दिया है, ना हमने किसी को कत्ल किया है। यानी आपने ये नहीं कहा कि फ़लस्तीन में जो लोग सुन्नी नहीं जा सकते वो कुरम में शियों के खिलाफ जिहाद करें, ये आपने बात नहीं की? ये मुझे तो याद नहीं है, शायद मैंने की हो, लेकिन ये उन अयाम की बात होगी जब जंग चल रही हो, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं है। ठीक है, हो सकता है, ये मुमकिन है। ऐसा ना हो कि अब मैं इनकार कर लूँ, आप करें कि आप ये क्या कह रहे हैं। हाँ, मुझे तो याद नहीं है, लेकिन जंगों में हमने ऐसा कहा हुआ होगा और कह रहे होंगे। जब वो हमें कत्ल कर रहे हैं, जब वो हमें जला रहे हैं, उन्होंने हमारी बूढ़ों को कत्ल किया, हमारे जवानों तो फारूकी साहब आप ये नहीं, छोटे बच्चों को उन्होंने क्रश मशीन बड़ा जुल्म किया, बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपके इस वाजिबुल कत्ल के फतवे की वजह से एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का आदमी के जब वो सदा या बगन से गुजरता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है? नहीं, एक तो सवाल आपका गलत है कि आपके फतवे से। मैंने कहा हमने फतवा आपकी बात से हमने फतवा नहीं दिया है। ठीक है, हो सकता है जंगों के दौरान हमने हमारे मुंह से किसी की बात निकली हुई, लेकिन हमने फतवा नहीं दिया। आप अपनी उस बात को वापस लेते हैं जी? वाजिबुल कत्ल वाली बात को वापस लेते हैं? ये तो उलमा का काम है, ये आप मुफ्तियों से पूछिए। ठीक है, हाँ, आप मुफ्ती के पास पूछिए कि नहीं, वो आपके अल्फाज थे जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे अल्फाज कहाँ पे हैं वीडियोस, ताकि मैं उसकी वजाहत फिर कर लूँ वीडियोस के अंदर। हाँ, वीडियोस के अंदर वो तो मैंने एक जनाजे में कहा था, जनाजा सामने पड़ा हुआ था। अच्छा, हाँ, जब जनाजा पड़ा हुआ हो ना, तो फिर इस किस्म के अल्फाज हमारे मुंह से निकलते रहेंगे। ठीक है, हाँ, ये जो ईसाई कत्ल हुआ है, ये ईसाई नहीं था, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। ये ईसाई था, कन्वर्ट हुआ था, शिया था, और शिया के लिए उन इलाकों से ये खुराकी मवाद और दीगर असबाब ले जा रहे थे। कहता था मैं ईसाई हूँ, जहाँ पर हमारी माँओं बहनों बेटों को उन्होंने जिंदा जला दिए। तो उस इलाके में आकर एक शिया, किसी का बाप शहीद हुआ है, किसी की माँ शहीद हुई है, किसी की बहन, किसी के बच्चे, तो उन इलाकों में आकर अपने आप को ईसाई शो करके फिर पता चल जाने के बाद अगर न मालूम अपराध के हाथों वो कत्ल होता है तो कसूर किसका है? ठीक है, अब भी कातिल मालूम नहीं है। ठीक, हमें अफसोस है उसका कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन कातिल अब भी मालूम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अहले सुन्नत वल जमात के खाते में डालते हैं। ठीक है, हमारे बंदों को भी इसी तरह कत्ल किया, एक एक को चुन चुन कर उन्होंने कत्ल किया। कंडेम करते हैं हम, दोनों अतराफ में जो कत्ल हुए उनको कंडेम करते हैं। फारूकी साहब, लोग आप पर ये एतराज़ करते हैं कि आप लोगों के बच्चों को तो जिहाद की तबलीग करते हैं, लेकिन ख़ुद आप इस्लामाबाद, पेशावर और कभी लाहौर में घूमते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के भी मालिक हैं। तो क्या ये जिहाद सबसे पहले आप पर फ़र्ज़ नहीं है? और आप क्या समझते हैं कि आप जिहाद कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं, जिहाद आप कर रहे हैं, तो आपके कितने बच्चे दीगर लोगों के बच्चों की तरह शहीद हो चुके हैं? मेरे ख्याल में ये सवाल बेबुनियाद है। ये मौत और हयात ज़िंदगी ये अल्लाह के हाथ में है। सही, कौन शहीद होता है, कौन शहीद नहीं होता है, ठीक है, ये फैसले मेरे और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जब परी के मुखालिफ हमारे ख़िलाफ़ जो है ना लड़ रहा है, उनके मुकाबले में जिस तरह मुझे लड़ना चाहिए वो मैं लड़ रहा हूँ। सही, उनके बड़े बड़े टेबल की गुफ्तगू पर आ रहे हैं, उनके जरगे हो रहे हैं अफसरान के साथ, मैं भी टेबल गुफ्तगू पर उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। मैं जरगे में उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं भी अफसरान से मिल रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी करूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात का जो है ना मुकदमा सही तरीके से लड़ूँ, पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के अंदर रह कर लड़ूँ। ये मैं लड़ रहा हूँ, ये जिहाद में कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी करता। यानी आप मुसल्लह जिहाद के कायल नहीं हैं, आप कानूनी जंग के कायल हैं? मैं कानूनी जंग का कायल हूँ, और जो हम पर जंग मुसल्लत करते हैं फिर दिफा हमारा हक है, ये हक हमें पाकिस्तान की आईन और कानूनी दिया। ठीक, लोग कहते हैं कि जंग सब जब शुरू होती है, जंग शुरू होने से पहले जब अमन के दिन होते हैं तो आप कुरम में मौजूद होते हैं, लेकिन जब जंग छिड़ती है तो आप कहीं मंजरनामे से गायब हो जाते हैं। ये लोगों का एतराज़ है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? लोगों का एतराज़ ये भी बुनियाद है
میں صرف اس جنگ میں نہیں تھا جو بگن میں چڑھ گیا گزشتہ 22 نومبر 2024 کو. جی میں تھا اپنی آبائی گاؤں میں, ٹھیک گھر پہ تھا, 4 مہینے 10 دن تک میں گھر پہ تھا. تو وہاں نہ نیٹ بھی نہیں تھا اور موبائل کے سگنل بھی نہیں تھے. تو میں جو لوور کورم کے یا جس علاقے میں جنگ تھی ان سے میں کٹا ہوا تھا, اس لیے میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جب بھی مجھے موقع ملا میں نے اپنے ساتھیوں سے, اپنے قوم والوں سے, اپنے جوانوں سے رابطہ کیا ہوا ہے, لیکن میں آؤٹ نہیں تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ خواب دیکھ رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو وہ خوش بہمی میں مبتلا ہے. ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ منظر سے آؤٹ ہو گیا. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ذریعے اپنے دشمن سے کہ انشاءاللہ آخری دم تک میں لڑوں گا. ٹھیک ہے. اچھا فاروقی صاحب, تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ تحریک طالبان والے ہمارے علاقوں میں ہیں نہیں, تو تعلقات کا کیا پوچھتے ہو؟ جب آئیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ سوال کر رہے کہ ہمارے تعلقات ہے یا نہیں ہے. لیکن پھر ہمارے کورم میں TTP موجود نہیں ہے؟ جی نہیں ہے, ہمارے علاقوں میں نہیں ہے. یعنی کورم پورے میں نہیں ہے؟ نہیں آپ کے علاقوں میں, بعض علاقوں میں, ہمارے علاقے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو TTP اس وقت حملے کر رہی ہے جی افواج پاکستان کے جوانوں پر, پولیس پر, باقی لوگوں پر, تو کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ ہماری جماعت کی سربراہ مولانا احمد لدھیانوی دامت برکاتہم عالیہ جی, اس کا موقف آپ کے سامنے ہے, بالکل واضح ہے, 2 ٹوک ہے. وہ ہماری جماعت کے قائد ہے, امیر ہے. ان کی جو رائے ہے ہم اس کی نقش قدم پر چل رہے ہیں. اور ان کی رائے کیا ہے؟ اور جیسے علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ نے پہلے کہا تھا, 2009 میں وہ تو شہید ہے, کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کی دکان میں جو چیز ہے اس کو آپ پہ رخت کریں, خریدیں, دوسرے کی دکان میں جو ہے نا مداخلت نہ کریں. تو ہمارا اپنا ایک کام ہے, یعنی آپ مذمت کرتے ہیں, ایک موقف ہے, ہم اس پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے علماء ہیں پاکستان کے, علماء نے جو فتویٰ دیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ TTP کے ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں؟ یہ اگر آپ TTP والوں سے خود پوچھ لینا, ٹھیک, اس کی وہ وضاحت کر لیں گے کہ حملے وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ ہم نے روبرو سامنے جب بھی ان سے ملاقاتیں ہوئے ہیں ہم نے ان کو منع کیا ہے. اچھا, آپ کی TTP سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں؟ پہلے تو ہوتی تھی نا, 2008-7 میں تو کورم میں TTP والے تھے. اچھا, میرا یہیں پہ سوال یہ بھی ہے اب نہیں کہ 2007 میں طالبان پارا چنار میں کون لے کر آئے تھے؟ پارا چنار میں طالبان ویسی تو نہیں تھے, پارا چنار میں کوئی بھی طالب نہیں تھا. 2007 میں تھے, 8 میں تھے, آج ہے. لیکن اگر آئے ہیں مذاکرات کے لیے, جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے, یہ اعلی تشیع کے جو بڑے تھے سب سے, محمد نواز عرفانی جی, ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی امام باڑہ میں. باقاعدہ ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی تھی TTP والوں کی. تو اب بھی TTP والوں کی میٹنگیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ آپ ہمیں راستہ دیں. بلکہ شیعہ نے ان کو پیشکش کی ہے کورم کے. یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے ویسے میرے لیے کہ TTP شیعوں کے ساتھ رابطے میں ہے. بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ ہمارے اداروں والوں سے آپ پوچھ لیں, ان کے پاس ثبوت موجود ہے. ٹھیک, ہم جا نہیں سکتے افغانستان, ورنہ جا کر وہاں سے ہم آپ کو تمام تر ثبوت لا سکتے ہیں کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں. یہ تو میں کھل کر کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی بھی دشمن ہے, یہ امت مسلمہ کی بھی دشمن ہے, یہ پاکستان کی بھی دشمن ہے. شیعہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, یہ اسلام کی بھی دشمن ہے, وطن عزیز پاکستان کی بھی دشمن ہے, امت مسلمہ کی بھی دشمن ہے. تو پاکستان کو جو بھی نقصان پہنچا رہا ہے شیعہ ان سے ملے ہوئے ہیں, جو بھی ہو, جس لباس میں بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا فاروقی صاحب, جنگ کے دوران آپ کو افغانستان سے کتنی کچھ مدد آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, یہ بھی ان کا پروپیگنڈا ہے. اچھا, بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. ٹھیک, ورنہ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ثابت کر دیں. اچھا, ہاں, لیکن آپ کے قبیلے کے لوگ تو ابھی تک افغانستان کے راستے سے پشاور آ رہے ہیں, راستے باندھنے تو نہیں. ہمارے منگل اور مقبل کے لوگ جاتے تو رہے ہیں افغانستان سے نہیں آ رہے ہیں. اچھا, یہ سرکاری گاڑی میں سرکار کنوائی کے ذریعے اکا دکا جو مسافر ہو یا بیمار ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آ رہے ہیں. راستے بند ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہیلی سروس جو ہے وہ اہل سنت کے لیے بھی کھلی ہوئی ہے؟ جی, جو کھلی ہوئی ہے, جو معصور اہل سنت والجماعت ہے, جیسے تریمنگل کا علاقہ ہے, مقبل غزگڑی ہے اور بشیرہ ہے. لیکن ان کے لیے 10-15 کی بجائے مقابلے میں ہمارے لیے ایک ہی اہلیہ آتی ہے. اچھا, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کا ذکر کیا کہ میرا تعلق سپاہ صحابہ پاکستان سے ہے. جی, جو کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشرف دور میں اسے بین کر دیا گیا تھا اور وہ کالعدم جماعت ہے. تو آپ ایسے اتنے مضبوط کیسے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو گرفتار بھی نہیں کرتی باوجود اس کے آپ کہتے ہیں کہ میں کالعدم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں؟
جی سپاہی صاحب الحمدللہ یہ کوئی دہشت گرد جماعت نہیں تھی, اچھا تخریب کار جماعت نہیں تھی. سپاہی صاحبہ خون خرابے پر یقین نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, سپاہی صاحبہ قتل و غارت نہیں چاہتے, سپاہی صاحبہ آئینی قانونی دستوری راستے سے صحابہ کرام و اہل بیت رسول کا تحفظ چاہتی. سپاہی صاحبہ کو انہوں نے قلعدم کیا مشرف نے, لیکن الحمدللہ لیکن پھر بھی ہم کام کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے نام سے. یعنی سپاہی صاحبہ سے بیان ہٹ چکا ہے؟ جی جی بالکل ہٹ چکا ہے, لیکن ہم دستوری کام جو ہے نا اس نام سے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم کسی کے سامنے نام لیتے ہیں اہل سنت والجماعت یا سنی کونسل کا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جب ان کے سامنے ہم سپاہی صاحبہ کا نام لیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے سپاہی صاحب. اچھا سپاہی صاحبہ کی فاروقی صاحب قربانیاں ہیں, ہر ایک کو معلوم ہے. جی بڑا ظلم ہوا اس 6.5-7 مہینوں میں کرم میں, دونوں اطراف میں لوگ قتل ہوئے, مرے, اور بے دردی سے لوگوں کے گھر بھی جلائے گئے, لوگوں کو کنوائز پکڑ کے ٹارگٹ بھی کی گئیں. کیا آپ, میں باقی اعتراضات وغیرہ جو آپ کی طرف سے لگائے جاتے ہیں وہ تو دونوں شخصیات سے میں نے کر لی ہیں, اور میں اگلے کچھ دنوں میں حمید حسین صاحب کی طرف بھی, جو کہ آپ کے ایم این اے ہیں, ان کی طرف بھی جانے لگا ہوں. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ پارا چنار میں ہونے والے شیعہ پر ظلم کے خلاف, جو ان پر قتل و غارت ہوا, رستے میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا, خواتین کو, بچوں کو, اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ تیرین منگل اسکول میں جو 7 اساتذہ قتل کیے گئے اس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھگن کے مقام پر جو گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اور 60 سے زیادہ افراد اس میں مارے گئے, کیا آپ فاروقی صاحب اس کی مذمت کرتے ہیں؟ اور جو 3 دن پہلے یا کچھ 4-5 دن پہلے وہ 3 بندوں کو پانی میں دریائے کرم میں ڈبو کے مارا گیا, کیا آپ ان دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں؟ جی محترم, دہشت گردی جہاں بھی ہو, جس شکل میں بھی ہو, ہم مذمت کرتے ہیں. صحیح, لیکن نشاندہی ضروری ہے کہ دہشت گردی کن کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ گورنمنٹ ہائی اسکول تری منگل میں جو اساتذہ قتل ہوئے, ان میں 4 مزدور تھے, 3 اساتذہ تھے, 7 بندے قتل ہوئے. صحیح, لیکن اسی دن, اس سے قبل انہی اساتذہ کے ڈرائیور کو, جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا, شیعہ نے پارا چنار میں آرمی کی چیک پوسٹ سے چند قدم کے فاصلے پر اس کو زخمی بغیر کسی جرم اور گناہ کی قتل کر دیا. اچھا, قتل اس کا جرم کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے رد عمل میں گورنمنٹ ہائی اسکول تری منگل میں اساتذہ اور 4 مزدور قتل ہوئے. ٹھیک, لیکن کس نے قتل کیے آج تک پتہ نہیں ہے. ٹھیک, آج تک پتہ نہیں ہے. الزام تو اہل سنت والجماعت پر انہوں نے لیکن لگایا. ابھی آپ نے اپنی بات میں یہ بات کی ہے جی کہ اس کے رد عمل میں, یعنی پھر جس طرف کا وہ بندہ مرا اسی کی پارٹی کے لوگوں نے مارا ہوگا؟ نہیں, اس واقعہ کے رد عمل ہے یہ واقعہ رونما ہوا, لیکن قاتل کون ہے ابھی تک معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ چند بندوں پر باقاعدہ FIR بھی ہوئی ہے, FIR بھی ہوئی ہے. اچھا, لیکن FIR میں بھی 2 ٹوک الفاظ میں DPO صاحب نے لکھا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہے یا کہ نہیں, لیکن ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پلان ہے. ٹھیک, لیکن ہم تو مذمت کرتے ہیں, بلکہ میں نے تو اسی دن سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا کہ ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ٹھیک, یہ ہماری قوم پر ایک کلینے کا ٹیکہ ہے, ہم مذمت کرتے ہیں. ٹھیک, لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس سے پہلے بھی جی, شیعہ نے ہمارے متعدد اساتذہ کو گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار میں شہید کیے. اچھا, ان کی مذمت کیوں نہیں؟ ٹھیک, ہمارے ڈاکٹر حضرات کو ہسپتال کے اندر شہید کیا, ہاں, ان کے خلاف جو ہے نا وہ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ٹھیک, ہمارے طلباء کو 1996 کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کر سکتا ہے. بہت ساروں نے قتل کیا. باپ, استاذ کی مثال جو ہے نا وہ باپ کی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, اور شاگرد کی مثال جو ہے نا وہ بیٹے کی ہے. لیکن باپ کو فطرت اتنی محبت ہے نا اپنے بیٹے سے کہ ناممکن ہے کہ ایک باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو قتل کر دے. 1996 میں گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار میں, جو کہ آج کل اسرار شہید کے نام سے وہ مشہور ہے وہ اسکول, ٹھیک, اس میں اساتذہ نے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بچوں کو چن چن کر شہید کیا. ٹھیک, اساتذہ نے, لیکن اس کی مذمت کے لیے کوئی نہیں. ہمارے اور اساتذہ کو روڈ میں پکڑ کر انہوں نے شہید کیا 1997 میں. ٹھیک, پھر اسی 2007 میں گورنمنٹ ہائی اسکول پارا چنار میں ہمارے 4-5 اساتذہ کو انہوں نے شہید کیا. تو ان کے لیے شیعہ حضرات میدان میں کیوں نہیں آتے؟ جو کہ GHS تری منگل میں جو واقعہ ہوا, انہوں نے آسمان سر پر اٹھایا.
منگل قوم پر مختلف فتوے لگائے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے، یہ جو آپ نے ہمارے اساتذہ کو قتل کیا، اساتذہ نے ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹس کو قتل کیا، ان کے لیے آپ میدان میں کیوں نہیں آتے؟ ایک جو بگن میں ہوا اس سے بگن میں کیوں ہوا، اس کے بھی کوئی وجوہات ہیں نا، راستے بنتے۔ اس سے پہلے 12 اکتوبر کو شیعہ نے درمیان میں امن پتر رکھنے کے باوجود 12 اکتوبر کو شیعہ نے مقبل قوم کی کنوائی کو کیوں ہٹ کیا؟ اچھا، یہ جب سوال میں نے شیعوں سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کچھ اور لوگ تھے، ہم نہیں تھے۔ یہ سارے وہ ہے نا ویڈیو میں ہے۔ اچھا، سرکار کو پتہ ہے کہ پلان ہے 62 نام دیے ہیں، حوالے کر دے سرکار کے، پوری قوم ان کی پشت پر کیوں کڑی ہو گئی کہ ہم حوالے نہیں کرنے دیں گے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج تک 1-2-3 بندوں کے علاوہ باقی گرفتار نہیں ہوئے۔ کل بھی GUC صاحب نے کہا کہ ہم ان بندوں کو چاہتے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ شیعہ قوم یا قرم کا شیعہ اگر قرم میں امن چاہتے ہیں تو ان شرپسندوں کو پشت پر یہ پوری قوم کیوں کڑی ہے، ان کو حوالہ کرنا چاہیے، سرکار کے حوالے کر دے۔ اگر بے گناہ ہے تو رہا ہوں گے، اگر گناہگار ہوں تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو پوری قوم اس کی پشت پناہی کیوں کر رہی ہے؟ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے اہل سنت والجماعت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا فاروقی صاحب، سرکاری لوگ خود کو اپر کرم میں محفوظ سمجھتے ہیں، فوجی اگر میں کہوں، پولیس کہوں یا دیگر ادارے، لیکن جب وہ سینٹرل کرم میں آتے ہیں تو وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، بالکل وہ محفوظ نہیں سمجھتے، بالکل بھی محفوظ نہیں سمجھتے۔ 1997 میں وہ ظریف خان EPO جو تھا، اس پر قاتلانہ حملہ کہاں پہ ہوا؟ پارا چنار میں ہو، علی تشیع نے کیا۔ میر اجام خان پولیٹیکل ایجنٹ پر 50 کے بعد قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ علی تشیع کی طرف سے ان پر حملہ ہوا، ان کا ہاتھ بھی توڑا۔ اس کے بعد جو ہے نا عبدالحمید جو TM تھے، تلسیدار تھے، اپنی کوارٹر کے اندر جو ہے ان کو شہید کیا، شیعہ نے شہید کیا۔ پھر 82 میں یہ ہمارے جو سابقہ پولیٹیکل تاج محمد پر قتلانہ حملہ ہوا، جس میں وہ تا حیات جو ہے نا معذور ہوئے، وہ علی تشیع نے ان پر حملہ کیا۔ 1983 کو اس پر کورا ملیشیا کے سپرڈنٹ پر قتلانہ ہوا، سردار احمد خان جس کا تعلق بٹ آباد سے تھا، وہ حملہ شیعہ نے کیا۔ عزیز خٹک جو کہ کورا ملیشیا کے کرنل تھے، 1983 میں اس پر قتلانہ حملہ، 83 میں علی تشیع نے اس پر قتلانہ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے 2 باڈی گارڈ جو تھے ان پر حملہ کیا، وہ جا کر روسی فوجوں سے ملے۔ جو رشیا ٹروپ جب افغانستان میں آئی تھی تو یہ دونوں باڈی گارڈ یہاں سے بھاگ کر خوست میں رشین ٹروپ سے ملے، وہاں ان کے ساتھ تھے۔ جب واپس آئی تو ظلم یہ ہے کہ پوری تنخواہ بھی ان کو مل گئی، کمانڈنٹ پر حملہ کیا، بھاگ گئے، واپس آئی، پوری تنخواہ بھی ان کو مل گئی۔ پھر ایک اور تحصیلدار کو 1986 کو انہوں نے محمد نذیر کو اغوا کر لیا۔ پھر 89 کو شاہ حسین جو نا PE پر اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ پھر 1996 کو مسعود ایک پیر امیر الدین APA پر انہوں نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ پھر 2001 میں مسعود الرحمان APA کو انہوں نے دفتر کے سامنے گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ 2007 میں جو جنگی ہوئے، 2007 میں انہوں نے آرمی کو ہٹ کیا، ایک میجر کو شہید کیا، سپاہیوں کو شہید کیا۔ تو وہاں تو پھر 2008 میں پوری ایک پلٹون کنوائی 46 بندے تھے، لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے، انہوں نے اغوا کر لیا اپر کورم میں۔ یہ ساری جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپر کورم کے ایک تحصیلدار کو شہید کیا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے نا مسلسل ان کی طرف سے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی یہ جو ہے نا یہ 31 جنوری کو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اپر کورم کو بشہرہ میں انہوں نے ہٹ کیا، زخمی کیا۔ تو یہ جو باتیں ہو رہے ہیں کہ وہاں محفوظ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، سینٹر کورم میں اگر سرکار اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے خلاف تو سرکار کی کارروائیاں جاری ہے، لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ پلان ہے۔ اہل سنت والجماعت اس میں ملوث نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ اپر کورم میں جنہوں نے سرکار کو ہٹ کیا ہوا ہے وہ سارے دہشت گرد، غنڈہ گرد، تخریب کار شیعہ جو ہے نا ان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر انہوں نے اپنے شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے علاقوں میں سرکار کو جس نے ہٹ کیا، اہل سنت والجماعت نے ان پر کوئی وہ شفقت ہاتھ نہیں رکھا ہے، بلکہ کل کر کہہ رہے ہیں کہ پلان ہے۔ ان کے علاقوں میں سرکار کو جنہوں نے ہٹ کیا ہوا وہ کہتے ہیں نن ہم تو سارے فرشتے ہیں، یہاں ہمارے اندر کوئی گنہگار نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اہل سنت والجماعت اور تشیع میں۔ بگن کے اندر DC پر فائرنگ ہوتی ہے، جی،
آج سے ایک ہفتہ پہلے کرم کے کمانڈر کی گاڑی پر فائرنگ ہوتی ہے، بلکہ راکٹ لانچر چلایا جاتا ہے، تو وہ لوگ کون ہیں جو صدہ میں یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ معلوم ہے، کم از کم ہم اتنے کہتے ہیں کہ کرم ایجنسی کے جو اہل سنت والجماعت والے ہیں وہ اس میں ملوث نہیں ہے. اچھا، ہاں، سرکار کو اپنا جو دشمن ہے وہ معلوم ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ان کے خلاف ان کی طرف سے کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت اس میں ملوث نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے. کہا جاتا ہے کہ پارا چنار میں ہتھیار ایران سے آتے ہیں. جی، تو آپ کے سینٹرل کرم میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہاں پہ یہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار کون فراہم کرتا ہے کہ جو بڑے بڑے ہتھیار آپ پارا چنار کے اوپر ہٹ کرتے ہیں؟ یہ سوال تھوڑا سا آپ اگر چینج کر دیں تو یہ صرف پارا چنار کا ذکر نہ کریں. اچھا، پارا چنار میں صرف اہلی تشیع آباد ہے آج کل، ٹھیک ہے. اور پارا چنار محفوظ ہے. پارا چنار میں کوئی میزائل نہیں گیا ہے. ٹھیک. جو علاقے ہٹ ہو رہے ہیں ان کی طرف سے زیادہ میزائل آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی آبادی پر. وہ تو ایران سے آتے ہیں نا، وہ تو آپ کو کون دیتا ہے؟ جی، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں جو اسلحہ ہیں تھوڑا بہت، وہ جب رشین ٹروپس آئی تھی وہ افغانستان میں، اچھا، تو ان ایام میں مجاہدین کے لیے جو اسلحہ آ رہا تھا نا، تو مارکیٹوں میں ہمارے لوگوں نے خریداری کی ہے اور کم تعداد میں، اور ہمارے اکثر علاقوں میں حکومت نے بار بار آپریشن کیا ہوا ہے. ہم نے اپنا اسلحہ سرکار کے حوالے کیا ہے. تھوڑا بہت جو رہ گیا ہے ابھی جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے تحت ہم سرکار کو دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ کل ہم نے بڑی مقدار میں سرکار کے ہاں یہ اسلحہ جمع کیا. تو افغانستان میں اس وقت تحریک طالبان افغانستان کی حکومت ہے، جی، تو وہ آپ کو کسی قسم کی فیسیلیٹیشن نہیں دیتے؟ بالکل نہیں، کسی قسم کی نہیں. اگر کسی کے پاس ثبوت ہو تو سامنے لائیں. ٹھیک ہے. اچھا، کیا شیعہ اور سنی مل کر پارا چنار کے امن کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو وہ بتائیے گا. جی کر سکتے ہیں، لیکن چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں اطراف سے اخلاص ہو. ٹھیک. دونوں اطراف، دونوں پارکین سے تعلق رکھنے والے مشران اگر دل سے چاہیں، ٹھیک، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شیعہ سنی کا اعتقادی جو اختلافات ہیں عقائد کے حوالے سے، وہ تو قیامت تک ایک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ہاں، جنگ و جنگڑوں کا، قتل و غارت کا، شر و فساد کا، خون بہانے کا، یہ جو ہے نا ان کا راستہ روکنا ممکن ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، ٹھیک، منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، دل سے چاہیں اور ایک دوسرے کی حیثیت اور حقوق کو تسلیم کر لیں. ہماری جو حیثیت ہے وہ علی تشیع تسلیم کر لے، ہمارے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ وہ تسلیم بھی کر لے اور ہمیں دے. ان کی حیثیت ہم تسلیم کر لیں، ان کے جو حقوق ہیں ہمارے ہاں ہم تسلیم بھی کر لیں اور ان کو دے بھی، تب تو امن ممکن ہے. آپ کچھ ایسی شخصیات کا نام بتا سکتے ہیں جو پارا چنار کے اہل تشیع میں ایسے لوگ جو آپ کے اس کرائٹیریا پر پورے اترتے ہوں، یعنی وہ امن پسند لوگ ہوں، اس طرح کے لوگوں کو آنا چاہیے آگے؟ ہاں، بہت سارے مشران ہیں، ساری بھی دہشت گرد و تخریب کار نہیں ہے، ساری بھی جنگوں کے حق میں نہیں ہے. ان کی طرف سے بھی ایسے مشران ہیں جو امن چاہتے ہیں، لیکن وہ بے بس ہیں. اگر ایک دو کا نام لے لیں تو؟ مثال کے طور پر میں ولی سید میاں، ٹھیک، ولی سید میاں جو کہ امن پسند مشر ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ان کا جنرل سیکرٹری ہوا ہے زمین حسین، ٹھیک، یہ بھی میرے خیال میں نسبتاً اچھے بندے ہیں. اس سے پہلے حاجی نوروز تھے، وہ بھی زیادہ شر پسند نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھی تو ہر مشر یہ چاہتا ہے، بلکہ میں لکھ کر ضمانت دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی اگر وہ کھول کر اچھی نیت سے وہ آئے. اور بھی بہت سے ان کے مشران ہیں اس کے علاوہ بھی. اچھا، لیکن وہ ہے بے بس. ٹھیک. اب ان کی جو کلدم تنظیمیں ہیں، جی، زینبیون، حزب اللہ، فاطمیون وغیرہ، مہدی ملیشا، وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیتے. اچھا، وہ حاوی ہیں ان پر، اور وہ خون خرابہ ہی چاہتے ہیں. وہ ایران اور امریکہ کے اشاروں پر جو ہے نا وہ یہ سب کچھ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ایک کرم کے پارا چنار کے مولانا صاحب نے اہل تشیع کے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ملیشیا بنا رہے ہیں. جی. اس میں یہ ہوگا کہ جو لوگ یہاں سے سفر کر کے ٹل کی طرف یا پشاور کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو وہ جو کنوائی چلے گی اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم یہ سیکیورٹی لوگ بھرتی کر رہے ہیں. چونکہ اہل سنت نے یہ رستہ بند نہیں کیا ہوا. یہ ان کا الفاظ تھے کہ اہل سنت نے رستہ بند نہیں کیا ہوا، نہ ہی شیعوں نے کیا ہے، بلکہ یہ تھرڈ ایلیمنٹ کوئی موجود ہے
کہ جس نے رستہ بند کیا ہوا ہے. تو اگر فوج کو ضرورت پڑی اس ملیشیا کی، اس کو ختم کرنے کی، ان لوگوں کو جو رستے بند کیے ہوئے ہیں، تو یہ ملیشیا ساری فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان ٹی ٹی پی کے ساتھ، یا فتنہ الخوارج جو کہا گیا ہے افواج پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے، تو ان کے خلاف یہ لڑے گی. تو آپ اس اقدام کو سراہتے ہیں ان کے، یا کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، جس بندے نے اعلان کیا ہوا ہے جی کہ ہم ملیشیا بنائیں گے، یہ کرم ضلع کرم میں شر و فساد کا جڑ جو ہے یہی بنتا ہے. ٹھیک. شروع سے عابد حسین الحسینی جی. سابق سینیٹر بھی ہیں، تحریک حسینی کے بانی بھی ہے، چلا بھی لڑے ہیں. جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہے علی تشیع کے، سب کا سربراہ یہی ایک بندہ ہے. ٹھیک. یہی ایک بندہ ہے. اس نے جو اعلان کیا ہے 30,000 ملیشیا، یہ روڈ کھولنے کے لیے نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ان کو وہ منظم کر رہے ہیں. اچھا. یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اہل سنت ہمارے دشمن نہیں. نہیں، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو تقیہ سے کام لے رہے ہیں. اچھا. اہل تشیع کی مذہب میں تو 90% جو ہے نا وہ تقیہ پر مشتمل ہے. وہ ہمیں پتہ ہے ان کے حرکات کا، تو ہمیں یہی کہہ رہے ہیں نا. اسی تقریب اس نے کہا کہ ایک ایک گولی کو آپ جمع کر لیں، ہمیں گولی کی ضرورت ہے، ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے. ہم اسلحہ جمع نہیں کریں گے، ایک ایک گولی خریدے. خدا کا واسطہ دے کر قوم سے کہا کہ ایک ایک گولی کو آپ جمع کر لیں. تو یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ان کی تیاری جاری ہیں. یہ جو روڈ کی انہوں نے بات کی، ہم تو یہ مطالبہ وہ سرکار سے کیوں نہیں کریں؟ سرکار سے مطالبہ کرے کہ آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں سیکیورٹی دے. اگر سرکار بے بس ہوا، اگر سرکار نے انکار کر دیا، پھر تو کسی حد تک ان کی بات تو صحیح ہے. لیکن جب سرکار کہہ رہی ہے کہ روڈ جو ہے نا وہ ہماری ہے، اس کی تحفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، ہم تحفظ دیں گے، تو پھر ملیشیا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اس قسم کی ملیشیا بناتے ہیں تو مقابلے میں اہل سنت والجماعت کو بھی ایسا ہی قدم اٹھانا پڑے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں سے بھی مسلح، یہاں سے بھی مسلح، تو ٹکراؤ لازمی بات ہے کہ ٹکرائیں گے اور خون خرابہ ہوگا. اہل سنت والجماعت والے معصور نہیں ہیں، ان کے لیے بھی تو تھوڑا سا ادھر ادھر کے راستے ہیں. ہمارا بشہرہ کا جو گاون ہے، ان کی چاروں اطراف اہل تشیع ہے، وہ تو گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے ہیں. سب سے زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ تو اہل سنت والجماعت. لیکن جب گاڑیوں کی کنوائیں آتی ہے تو وہ بشہرہ کی طرف ہی بھیجتے ہیں. جی، وہ کبھی کبھی 10 گاڑی اہل تشیع کے ہو جاتی ہے، ایک گاڑی بشہرہ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک ہی گاڑی جائے لیکن سراتے ہیں اس چیز کو کہ اچھا کر رہے ہیں. ایک کو یہ بھی ہم غنیمت سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں. چلیں، بڑی بات ہے جی. یہ عید نظر منگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایک گاڑی بھی جاتی ہے بشہرہ میں، جی تو ہم اہل تشیع کو سراتے ہیں کہ کم از کم کچھ تو دے رہے ہیں. نہیں، اہل تشیع نہیں دے رہی ہے. اچھا. یہ اہل تشیع نہیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے. سرکار. لیکن جلال بنگی صاحب تو کہتے ہیں میں نے اپنی سیکٹریشپ میں خود بھجوائے تھے. نہیں، وہ سیکٹری جلال نے جو بات کہی ہے نا، انہوں نے بھیجی ہے 1-2 گاڑیاں، وہ ان کے ساتھ گئے بھی ان کے مشران. لیکن ان سے زیادہ وہ ہم سے وصول کر رہے ہیں. ہمارے جو وہاں علاقے ہیں نا، شیعہ کو جو سارا سامان جو ہے نا ہمارے علاقوں سے وہ ہے نا مل رہے ہیں. صدہ سے جتنے بھی ان کے محصور علاقے ہیں، ان کے بندے آتے ہیں، اہل سنت والجماعت ان کو سامان دے رہی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس کرم کی جنگ میں صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کتنا قصوروار سمجھتے ہیں؟ صوبائی حکومت نے تو ٹھیک ٹاک فیصلہ کیا ہے. صحیح. ٹھیک ٹاک فیصلہ کیا ایپیکس کمیٹی نے کہ جب تک دونوں فریقین کو ہم غیر مسلح نہیں کرتے، امن ناممکن ہے. ٹھیک. کیونکہ بہت ساری غیر ملکی ایجنسیاں کروں میں کام کر رہی ہیں. صحیح. تو ان کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے. ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا اور 1 جنوری کو دونوں فریقین کے ذمہ دار حضرات نے اس پر دستخط کیا. لیکن افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات ہے کہ اہل تشیع کے مشران، بالخصوص جس نے آپ کا ذکر کیا عابد حسین الحسینی نے، جس نے ملیشیا بنائے، انہوں نے کھل کر انکار کر دیا کہ ہم اسلحہ جمع نہیں کریں گے. تو جب آپ اسلحہ جمع نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امن نہیں چاہتے، آپ کے ارادے پھر جنگ کے ہیں. تو صوبائی حکومت نے اپنا وہ جو کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارا گلہ پھر بھی ان سے ہے، صوبائی حکومت سے بھی ہے اور مرکزی حکومت سے بھی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کو یقینی بنایا جائے. آپ اس پر عمل درآمد کو یقینی کیوں نہیں بناتے؟ یہ بڑا گلہ سوال ہے، بڑا سوال ہے. آخری ایک سوال کر کے میں پیغام ریکارڈ کرواؤں گا. آپ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ عدنان نامی شخص، پڑوچکئی جسے کہا جاتا ہے، یہ افغانستان سے آیا ہے اور آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، اور کرم میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ وہ شخص کر رہا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، پڑوچکے واقعی ان کا تعلق افغانستان سے ہماری قبیلے کا ہے.
لیکن اب پاکستان میں صرف ایک پڑوچ کے نہیں رہتا جس کا تعلق افغانستان سے، لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ آباد ہیں. صحیح. لیکن پڑوچ کے جب ہمارے علاقے میں آیا ہے تو کسی بھی جنگ میں اس نے حصہ نہیں لیا ہے. اچھا. یہ جو آیا ہے، جو ایک دو مورچوں میں بیٹھا ہوا تھے نوجوانوں کے ساتھ، یہ جنگ کے بعد آیا ہے. انہوں نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا. یہ ان کی طرف سے الزام ہے، بلکہ ان سے وہ خوفزدہ ہے. خواب میں بھی وہ ڈر رہے ہیں، ان کا نام لے کر ڈرتے ہیں. اور پاڑوچ کے لیے کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا ہے افغانستان کا. تو اتنا بڑا اسلحہ لے کے افغانستان سے کیسے آ جاتا ہے؟ نہیں، یہاں پاکستان میں رہتا ہے، افغان نیشنلٹی ہے ان کے پاس. ان کی وہ نہ سربراہی کرے کہ کوئی وہ غلط کام نہ کرے، بے جا جو ہے نا فائرنگ نہ کرے. اب ان لڑکوں کو آپ کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. کسی بھی جنگ میں اس نے بہت شکریہ مولانا صاحب. میں نے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کی کہ میں نے انتہائی سخت سوالات کیے، لیکن عید نظر منگل صاحب نے ان کے بھرپور بولڈلی طریقے سے کھل کے، یعنی اس میں یہ مجھے نہیں کہا کہ آپ پہلے سوالات بتائیں کیا تھے، آپ یہ سوالات نہیں کر سکتے. تو ایسا مجھے ان کی شخصیت میں یہ چیز نظر نہیں آئی. تو ہر بندے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کھل کے بات کرنا چاہیے، اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی. میں آخر میں آپ کا پھر شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اگر جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ پاکستان کے لوگوں کو بالعموم اور کرم کے لوگوں کو بالخصوص کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ ضرور ریکارڈ کروائیے گا. میں آپ کا مشکور ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا کرم کے حوالے سے. تو آپ کی وساطت سے میں پوری پاکستان بالخصوص کرم کے عوام کو امن امان کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے مقدسات کو نہ چھیڑیں. جب تک آپ اسے باز نہیں آتے تو امن کبھی بھی بحال نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک. اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر شیعہ مجھے قتل کرے شاید میں اسے برداشت کروں، میرے بچوں کو قتل کرے میں برداشت کر سکتا ہوں، میرے بڑوں کو وہ قتل کرے میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں امی عائشہ صدیقہ کے گستاخ کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا. چاہے اگر مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ محمد رسول اللہ کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں امن امان کے حوالے سے کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے. بالخصوص سرکار سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان فسادات کا راستہ روکنے کے لیے آپ قانون کے ذریعے گستاخوں کا راستہ روک لیں اور قانون بنائے.